अज़ीज़म तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक नंबर 4 लेसन 4 कौल का पास पढ़ाएंगे। कौल का पास के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की शख्सियत क्या थी, उनकी सवाने हयात, उनके कारनामे, उनकी कारगुजारियाँ क्या क्या थीं, उनके मुतालिक मुख्तसर तौर पे हम जानेंगे। उसके बाद फिर सबक पे आएंगे। कौल का पास जो सबक का नाम है, उसको उसके अंदर क्या कहानी है, उसके मुतालिक हम बातें जानेंगे। तो आइए हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानें। अब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी अफसाना और नॉवेल निगारी के मशहूर व मारूफ मुसन्निफ हैं। इनको नेचुरल मुसन्निफ कहा जाता है। बिल्कुल कुदरती जो इनका जहन है वो कुदरती तौर पे और हकीकत पसंदी पे जो है मुबनी चीज़ों को इन्होंने अपनी कहानियों में, अपने अफसानों में, अपने नावल में जगह दी है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि इनकी तारीख़ पैदाइश और ये कहाँ ये पैदा हुए, जाए पैदाइश कहाँ है। यानी कि इनकी जाए पैदाइश बनारस का एक लम्ही नाम का गांव है, वहीं इनकी पैदाइश हुई। और ये 31 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में इनकी पैदाइश हुई। और ये एक औसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उस ज़माने में इनकी तालीम मदरसे में हुई। मदरसे में इन्होंने उर्दू और फ़ारसी की और कुछ अरबी की भी तालीम हासिल की। दर्जा 7-8 साल तक इन्होंने मदरसे की तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। और चूँकि इनको बचपन ही से पढ़ने का, कहानियाँ सुनने का और कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक़ था। कहानियों को लोगों से सुनते या जो भी दर्स में बताया जाता उस पे वो गौर करते थे और उसको अपने जहन में बसा लेते थे। और यही वजह है कि बहुत कम उम्री से ही इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थीं। अफसाने की शक्ल में छोटी छोटी कहानियाँ इन्होंने लिखना शुरू कर दी। इनके वालिद एक डाकखाने में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। तो गोया इनकी मुआशी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बमुश्किल गुजारा हो पाता था। जब ये 7 या 8 क्लास में तालीम हासिल कर रहे थे, तभी 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। और 1 साल के बाद इनके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो गया। अब समझ सकते हैं
کہ ایک تو کم عمری میں شادی اور والد کا سر سے سایہ کا بھی اٹھ جانا ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث بنا اور معاشی حالت چرمرا سی گئی. حالات برے ہونے لگے. معاش کی جو پریشانیوں نے ان کو ٹیوشن پڑھانے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے محلے کے کچھ لڑکوں کو ٹیوشن پڑھا کر روزی روٹی کا انتظام کرنا شروع کیا. اسی دوران انہوں نے اپنی شوق کی بنا پہ انہوں نے اپنی تعلیم کو برقرار رکھا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی سال کے بعد انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. لیکن حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد ہی انہوں نے ملازمت تعلیمی محکمہ میں ملازمت شروع کر دی. استاد کی حیثیت سے وہ پڑھانے لگے اور اس طرح سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہی. اور ادھر یہ کہانیوں کے لکھنے کا سلسلہ بھی ان کا جاری رہا. 1901 عیسوی سے انہوں نے باضابطہ لکھنا شروع کیا, کسی رسالے میں لکھنا شروع کیا اور اس طرح سے یہاں سے ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہو گیا. ادب میں انہوں نے لٹریچر میں انہوں نے قدم رکھ دیا اور یہاں سے پھر افسانہ نگاری کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے آگے کی تعلیم بھی برقرار رکھی اور BA کی ڈگری بھی حاصل کی اور اس طرح سے یہ سفر جاری رہا. منشی پریم چند نے ابتدا ہی سے ان کا جو ہے وہ دماغ بہت سینسیٹیو, بہت حساس تھا. آس پاس کے حادثوں سے, آس پاس کے جو واقعات رونما ہوتے تھے ان سے بہت وہ متاثر تھے. یہی وجہ ہے کہ اپنی کہانیوں میں انہوں نے حالات حاضرہ, اس وقت کے جو حالات حاضرہ تھے ان کو پیش کیا. انہوں نے مشاہدہ کیا سماج میں جو طرح طرح کے رواج تھے, طرح طرح کی جو برائیاں تھیں, طرح طرح کے جو تکالیف تھیں, ان تمام چیزوں کو انہوں نے بغور دیکھا, مشاہدہ کیا اور اپنے تجربات کی بنا پہ ان کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. اور اس طرح سے انہوں نے حقیقی افسانے کا نئے دور کا آغاز کیا. کہا جاتا ہے کہ افسانہ میں حقیقت نگاری جو ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے افسانہ نگاروں میں منشی پریم چند کا ہی نام آتا ہے. ان کو افسانہ نگاری کا خالق کہا جاتا ہے. اور جدید کاری, افسانے میں جو جدیدیت ہے, جو حقیقت پسندی انہوں نے ڈالی, وہ سب سے پہلے یہ مقام انہی کو حاصل ہے. ان کا یہ جو منشی پریم چند ہے, ان کا یہ قلمی نام ہے, یعنی ادبی نام ہے. ادب میں انہوں نے اسی نام سے شہرت حاصل کی, منشی پریم چند. ویسے ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا, لیکن ادب کی دنیا میں انہوں نے منشی پریم چند
کے نام سے یہ جانے جانے لگے، کیونکہ وہ انگریزوں کا وقت تھا۔ اس میں بھی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، ایسا کیوں انہوں نے منشی پریم چند لکھا۔ اس کا بھی تھوڑا سا واقعہ میں بیان کر دوں کہ انگریزوں کی حکومت تھی اس زمانے میں، انگریزوں سے آزادی کی لڑائیاں چل رہی تھی، کوششیں ہو رہی تھیں، اس کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ اسی میں منشی پریم چند پہ جو ہے وہ حقیقت پسندی تو ان کا موضوع ہی تھا، لہذا انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کی تحریر پہ پابندی لگا دی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کو بدل کر کے منشی پریم دھنپت رائے کو چھوڑ کر کے منشی پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا، تاکہ ان کی یہ پہچان نہ ہو سکے اور اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنے دکھ درد کو لوگوں تک پہنچا سکے، اور اس طرح سے یہ قلمی نام سے یا ادبی نام منشی پریم چند سے مشہور ہو گئے۔ تو ان کے حالات پہ ان کی بڑی گہری اور پینی نظر تھی، اور سماج کے جو حالات تھے اس کا شعور ان کو موجود تھا، اور انہوں نے اپنے شعور کی بیداری کا اظہار کھل کر اپنے افسانوں میں کیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ڈرامے بھی لکھے، لیکن ان کو جو شہرت ملی وہ افسانوں کی وجہ سے اور ناول کی وجہ سے۔ انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ افسانے لکھے اور تقریباً 1 درجن ناول لکھ ڈالے جو بڑے مشہور ہوئے۔ افسانوں کے جو مجموعے ہیں ان کے، وہ ہیں پریم پچیسی، پریم بتیسی، اس کے بعد سوز وطن، زاد راہ اور واردات۔ یہ 5 مجموعے ان کے افسانوں کے، جن میں تقریباً 300 سے زیادہ افسانے ہیں، اور تمام افسانے زندگی کی حقیقت، سماج کے دکھ درد اور کشمکش کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ناول بھی لکھے جو بڑے مشہور ہوئے۔ ان کے مشہور ناولوں میں ہیں نرملا، بیوہ، میدان عمل، بازار حسن اور گودا۔ یہ جو 5 ناول ہیں یہ بھی بڑی شہرت کے حامل ہیں، کافی ان کو شہرت ملی، اور ان کے افسانوی مجموعے جو ہیں ان کو بھی کافی شہرت ملی۔ اس طرح سے انہوں نے کافی نام کمایا، اور اس طرح سے ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ آخر کار ان کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ دونوں زبانوں میں ان کی دسترس تھی، ان کی پکڑ تھی، دونوں زبان پہ مہارت حاصل تھی، لہذا ان کو ناول اور افسانہ دونوں میں ان کو بڑی عزت بخشی گئی، اور ان کو ہمیشہ جو ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ ان کے تمام جو ناول اور افسانے ہیں وہ حقیقت پسندی پہ مبنی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو بھی ان کے افسانوں کو پڑھتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ لہذا حقیقت کی چوٹ دل پہ جب لگتی ہے تو لوگ، پڑھنے والا وہ بلبلا اٹھتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، اور زندگی میں
ہلچل مچا دیا ہے، لوگوں کو سوچنے کو مجبور کر دیا۔ آخر کار ان کا جو 8 اکتوبر 1936 عیسوی میں بنارس ہی میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس دنیا کو سے کوچ کر جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور اس طرح سے یہ ان کی یاد کتابوں میں رہ جاتی ہے۔ آئیے